جب بھی پانی مانگتے تھے تو مولا ابوالفضل عباس کسی کو پانی نہیں دینے دیتے۔ حسین گھر میں آئے، اماں فضہ سے پانی مانگا تو جناب فضہ نے جیسی آگے بڑھی تو ابوالفضل عباس کہا کہ فضہ آپ بیٹھ جائیے، میں پانی پلاؤں گا۔ بہت چھوٹے تھے، خوشی کے مارے ایک بڑے سے پیالے میں پانی بھر لیا اور اٹھا کے اس پیالے کو سر پہ رکھ لیا اور اس خوشی میں چلے کہ حسین نے پانی مانگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ پانی چھلک چھلک کے حسین کے بازوؤں پہ گرتا جاتا تھا اور علی روتے جاتے تھے اور جملہ کا پروردگار ان بازوؤں کو سلامت رکھے۔ حسین سے اتنا زیادہ کسی نے محبت نہیں کی، حسین سے اتنا زیادہ کسی نے محبت نہیں کی جتنا ابوالفضل عباس نے محبت کی۔ آپ سوچ لیں، بہت عظیم معاملہ ہے اور کتنا صبر کیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابوالفضل عباس صبر کا خدا تھا۔ معصوم ہو کے صبر کرنا بہت آسان ہے، غیر معصوم ہو کے صبر۔ عباس نے پہلا صبر کہاں کیا؟ جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی تو سخت مولا جوان تھے، جیسی ضربت لگی اور معلوم کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے قتل کیا، عباس گھوڑے پر بیٹھے۔ امام حسن علیہ السلام سے کہا تھا بیٹا ذرا عباس کو سنبھالو۔ عباس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، بابا نے کہا ہے واپس آ جاؤ۔ عباس گھوڑے سے اترے، نیچے چلے، معلوم تھا کوفہ پلٹ دے گا یہ شیر۔ پہلا صبر وہاں کیا۔ دوسرا صبر کہاں کیا؟ جب امام حسن کے جنازے کو روضہ رسول کے پہلو میں دفن کرنے کا کی بات چلی اور مروان نے کہا کہ دفن ہو گیا، کمانے کڑکی، ادھر سے تیر کڑ چلنے لائے، ادھر سے عباس نے قبضے پر ہاتھ ڈالا۔ حسین نے ہاتھ روک لیا، بھیا نے کہا تھا نا کہ جنگ نہیں کرتے۔ عباس نے صبر کیا۔ عباس نے کہاں صبر کیا؟ مروان کے دربار میں جب بیعت کا مطالبہ ہوا اور امام حسین علیہ السلام نے آواز بلند کی، بس سننا تھا کہ شیر کی طرف سے گونجتا ہوئے اور نعرے بلند کرتے مولا ابوالفضل عباس دربار میں داخل ہو گئے۔ چاہ کے تلوار نکال کے مروان و ولید کے سر کو قلم کرتے ہیں، حسین نے بازو پہ ہاتھ رکھ دیا، بھیا صبر کرو۔ عباس نے صبر کیا۔ چوتھا صبر کہاں کیا؟ جب گھوڑ نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو قافلے میں جناب زینب کی عماری کے پاس مولا ابوالفضل عباس رہتے تھے۔ جب قافلہ رکا تو عماری پیچھے تھی، جناب زینب نے کہا بھیا عباس دیکھو قافلہ رکا کیوں؟ جناب عباس گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھے تو حر یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں جملہ کہتا ہے۔ اور جناب ابوالفضل عباس نے کہا تیری یہ ہمت کہ تو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالے، تلوار پہ ہاتھ ڈالا۔ حسین نے روک لیا۔ اس کے بعد صبر کہاں کیا؟ جب فرات پہ خیموں کو نصب کر دیا، شہزادیاں خیموں کے اندر چلی گئی، ہرایا کا فرات سے خیمے ہٹا لو۔ عباس نے کہا بازو کٹ جائیں گے، خیموں کی رسیاں نہیں کھلیں گی۔ جب جلال اب حسین کہاں کہاں روکتے، امام حسن کے جنازے کے موقع پر روکا، مروان کے دربار میں روکا، لجام فرس پہ حر نے ہاتھ ڈالا وہاں روکا۔ اب حسین نے دیکھا کہ شیر بہت بفرا ہوا۔ کیا سنتے ہو عزیزو؟ ایک بار خیمے کے اندر آئے، بھائی کو پریشان دیکھ کر زینب نے کہا کیا بات ہے بھیا؟ کہا اب شیر کو تم سنبھالو۔ میں نے 4 اور 3 مقام پہ رکھا، اب شیر کو تم سنبھالو۔ کہا فضہ ذرا عباس کو آگے بڑھ کے آواز دو، کہو کہ زینب بلا رہی ہے۔ ذرا غیرت کو سنیے گا، احساس کیجئے گا، آپ سارے شریف اور غیرت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، احساس کریں گے صرف۔ کہا ذرا عباس کو کہو کہ زینب بلا رہی ہے، اور اگر عباس نے آنے میں تاخیر کی تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی۔ عباس نے تلوار پھینکا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شیر آواز سے رونے لگا، مولا ابوالفضل عباس آواز سے رونے لگے۔ جناب زینب نے کہا بھیا آواز سے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو سر جھکا کے کہا کیا عباس سے اعتبار اٹھ گیا؟ کہا کیوں بھیا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے اتنا کہہ دیا تھا کہ زینب بلا رہی ہے کافی تھا، یہ جملہ کیوں کہہ دیا کہ نہیں آؤ گے تو خیمے سے باہر آ جائے گا؟ یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بھیا مولا کی مرضی ہے کہ خیموں کو تنابوں کو کھول دو، اسے کہتے ہیں حسین کی غلامی۔
پھر سے کہا کہ اس خط سے پیچھے جاؤ، ہم خیموں کی تنابوں کو کھول رہے ہیں۔ شب عاشور آئی، شمر امان نامہ لے کر آیا۔ مولا ابو الفضل عباس کو حسین نے بھیجا، عباس دیکھو کیا بات ہے۔ عباس گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، شمر نے کہا عباس تمہیں امان نامہ ہے، تم چلے آؤ حسین کو چھوڑ کے۔ خدا کی قسم کیا قرآنی انداز میں جواب دیا، تبت ادا کر اتؤمنون ولا امانت ابن رسول اللہ، اللہ تیرے ہاتھ شل کر دے، مجھے امان نامہ دیتا ہے، رسول کے فرزند کو امان نامہ نہیں دیتا، چلا جا ورنہ یہاں پر۔ جب جناب عباس کی آواز بلند ہوئی، حسین سمجھے کہیں جنگ نہ ہو جائے، تیزی سے گھوڑا دوڑایا۔ تاریخ کہتی ہے عباس سے وہ جملہ کہا جو کبھی نہیں کہا تھا، کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا عباس تجھے ماں زہرا کی قسم۔ عباس صبر کرو، جزاکم ربکم، ہاں رو لو دیکھو اس کا علم آنے والا ہے، بس وہیں تک لانا ہے۔ چونکہ شبیں ہیں، چہلم کے ایام ہیں، رونے کی شبیں ہیں، رو لو، اگر اگلے سال زندہ رہے تو پھر یہ شب بیداریاں ہیں اور مجلسیں ہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جتنا اللہ موقع دے حسین پہ گریہ کرنے کے لیے اتنا رو لو۔ میں 2003 میں اللہ آپ کو مولا ابو الفضل عباس کی زیارت نصیب کرے، اس شب بیداری کے صدقے میں، جو گیا ہے وہ بھی جائے اور جو نہیں گیا ہے وہ بھی جائے۔ میں 2003 میں پہلی بار گیا، میں ایران میں رہا، میں نے مشہد کی زیارت کی، مزارات مقدسہ کی زیارت کی، لیکن میں اپنے دل کی بات کہتا، جب پہلی بار میں نے مولا عباس کا روضہ دیکھا تھا تو میری ہمت نہیں پڑتی تھی اندر جانے کی، لگتا تھا کوئی جلال ہے جس کا نزول۔ ملعون کا زمانہ تھا، حالات پرآشوب تھے، میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ذریعہ مبارک سے ظاہر سی بات ہے جب پہلی بار جائیے گا تو لگتا ہے کلیجہ منہ کو آ جائے گا، لگتا ہے کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ میں بہت دیر تک مولا کو پرسا دیا، بیٹھ گیا، کیا دیکھا ایک شخص ہیں جو کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے ان سے فارسی میں گفتگو کی، مولا عباس کی عظمت سن لیجئے، اور انشاءاللہ ضرور مولا عباس بلائیں گے آج کی شب میں، جب جانا تو اس غریب اور اس گنہگار کی بات کو یاد کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا فارسی میں، جب میں نے بات کی تو وہ متوجہ ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی طالب علم ہے۔ میں نے پوچھا اس کی شخصیت، ذرا اس ذات کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں محسن الحکیم، آیت اللہ محسن الحکیم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ خود وہ مجتہد تھے لیکن چھپے ہوئے تھے، چپکے سے کہنے لگے میں ان کا شرف تمہیں کیا بتاؤں کہ جب آیت اللہ محسن الحکیم آتے تھے تو اپنی پیشانی کو رگڑتے تھے اور جملہ کہتے تھے یا باب الحوائج، اے حاجتوں کا دروازہ۔ یہ خطاب مولا ابو الفضل عباس کو، یا باب الحوائج، اے حاجتوں کا دروازہ۔ میں نے پوچھا اللہ نے یہ رتبہ کیوں دیا، معصوم کا خطاب ہے یہ خطاب کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے باب الحوائج اس لیے کہا، حاجتوں کا دروازہ، اس لیے کہ عباس کی 2 حاجت کربلا میں پوری نہیں ہوئی۔ کیا سنتے ہو؟ 2 حاجت عباس کی کربلا میں پوری نہیں ہوئی۔ کون کون؟ پہلی حاجت یہ تھی کہ لڑنے کی اجازت مل جائے، اور دوسری اور آخری حاجت یہ تھی کہ خیمے تک پانی پہنچ جائے، لیکن نہ خیمے تک پانی پہنچا نہ لڑنے کی اجازت ملی۔ تو اللہ نے کہا عباس اگر تو نے میری راہ میں اپنی حاجتوں کو قربان کیا ہے تو نہ صحیح کہ دنیا کی حاجت تیرے دروازے پر پورا کروں گا۔ اس سے نام رکھا باب الحوائج۔ اور کہا پھر وہ کہنے لگے کہ اس ذات سے مانگو، 14 معصومین میں جس امام اور معصوم سے تم مانگو گے یہ ان کے بقول، وہ جیسے تم کسی امام سے، رسول سے، بی بی زہرا سے، کسی سے بھی، امام زمانہ سے، کسی سے بھی مانگو گے وہ تمہاری دعا کو لیتے ہیں اور عباس کو دے دیتے ہیں۔ کہتا ہے عباس تجھے اختیار ہے، قبول کر لے یا چھوڑ۔ اور پھر دوسرا جملہ کہا، جب بھی میں 2 بار اللہ نے مجھے شرف بخشا انشاءاللہ پھر ان مجلسوں کے طفیل میں زیارت پہ جاؤں گا انشاءاللہ۔ جو دوسرا جملہ ہے وہ قیامت کا ہے۔ کہنے لگے بیک وہ رونے لگے۔ میں نے کہا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا جو قافلے بنی اسد کے خاندان کے لوگ ہیں، جو اصل کربلا کے لوگ ہیں،
جانتے ہو